پچھلے جمعے ایکو تھوڑی سی کم تھی، چیک کر لیجیے گا بعد میں نا جب شروع ہوگا۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دیں، نئے موڑ دیے۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ دو باتوں پر اسلام نے اقوام عالم میں اپنی جگہ بنائی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کرنا، یہ وہ دو عالمی باتیں ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں میں اسلام نے اپنی جگہ بنائی۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے نبوت کا، اور جب اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، تو اس کا معیار کس بات کے اوپر ناپا گیا؟ جب اعلان کیا گیا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو ان دو باتوں کا معیار کس کے اوپر ناپا گیا؟ قرآن پاک نے جس کا انداز دنیا میں تمام گفتگوؤں سے نرالا اور اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیارے محبوب کو، میرے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا، مطلب آپ کا جو اخلاق ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین بنایا ہے۔ جس دن کہا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مجھے اللہ کا رسول مانو، لوگوں نے کہا کیوں مان لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں؟ کیا میں نیا آیا ہوں؟ تم جانتے نہیں؟ تمہارے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے، تمہارے سامنے جوانی گزری ہے، تمہارے ساتھ مجھے 40 سال کا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، کیوں کیا تم نے میرے اخلاق کو نہیں دیکھا؟ اسلام کی جو دو باتیں پہلے کہی گئیں، اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں مان لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی یاد دلائی لوگوں کو کہ بتاؤ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کوئی وعدہ خلافی کی ہو؟
خود کہا کفار مکہ نے کہ آپ امین بھی ہیں صادق بھی ہیں. آج دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ کو پتا ہے بحیثیت قوم مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے. آج کائنات میں اتنے ملک ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. بحیثیت قوم ہم سب سے بڑی قوم ہے. بحیثیت دولت مند ہم سب سے زیادہ دولت مند ہیں. بحیثیت نوجوانوں کے سب سے زیادہ لوگ اس دین کے اندر پائے جاتے ہیں. بحیثیت عبادت گاہیں سب سے زیادہ مساجد ان کے پاس ہیں. بحیثیت تعلیمی ادارے سب سے زیادہ مدرسے ان کے پاس ہیں. لیکن اب کس چیز کی کمی آ گئی؟ تو آ گئی کہ وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا. فرمایا آپ جیسا اعلی اخلاق والا آدم علیہ السلام تک کوئی نہیں آیا, آپ جیسا اعلی اخلاق والا بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا. اے میرے پیارے رسول, ہم نے آپ کو جو عزتیں عطا کی ہیں نا, آپ کی زبان میں جو لہجہ ہے, اس کی جو محبتیں ہیں, اس میں جو نرمی ہے, آپ کی نگاہوں میں جو شرم و حیا ہے, آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے, آپ کے وعدوں میں جو سچائی ہے, وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دے دی؟ ہم مسلمانوں کو عطا فرما دی. اچھے اخلاق پوری دنیا کی ضرورت ہے. اچھے اخلاق پوری دنیا کی ضرورت ہیں, لیکن مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے. قرآن پاک نے کہا بار بار, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے. فرمایا بدگمانی کفر ہے. قرآن نے خود کہا کہ بعض بدگمانیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں. بدگمانی کفر ہے. خود ہی سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں آدمی بد کردار ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متعدد احادیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی اپنے ایسے بھائی کی, جاننے والے کی, کسی ایسے نیک آدمی کی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے برائی کی جہاں اس کی عزت ہوتی ہے, فرمایا پھر اس کی بھی وہیں عزت اترے گی جہاں اس کی عزت ہوتی ہے. بدگمانی کی انتہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے, مطلب جھوٹ ہے بہت بڑا. ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا فلاں خوبصورت آدمی یہ تو زناکار ہوگا, فلاں مالدار آدمی ہے یہ تو بد کردار ہوگا, فلاں کی بیٹی رات کو کسی ضرورت سے باہر نکلی تو نعوذ باللہ زنا کے لیے گئی ہوگی. یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا نا کہ آپ کیسے فیصلہ کر لیں. اور قرآن پاک نے, جس کو آج کل لوگ مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, قرآن پاک نے بار بار کہا کہ جو خبر لے کے آ رہا ہے کون, یہ واٹس ایپ پہ جس نے میسج ڈالا ہے, یہ جو بندہ خبر دینے کے لیے آ گیا ہے, جو تمہارے تک آ کے چگلی کر رہا ہے, وہ کم از کم قرآن نے کہا کہ پہلے اس کو جانچ لو, پہلے اس کے معیار کو جانچو, کیا اس کا کردار اچھا ہے, کیا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا, کیا یہ فسق و فجور کا مالک تو نہیں ہے, یہ لوگوں میں بددیانتیاں تو نہیں پھیلاتا. قرآن نے کہا کہ پہلے خبر دینے والے کی تصدیق کر لو. ہمیں تو کوئی بھی, ہم اگر کسی اچھے باتیں کی گفتگو کرتے ہوں, بیچ میں سے ایک بول اٹھے, ارے نہیں تجھے نہیں پتا, میں جانوں اسے, بہت بڑا بدماش ہے یہ تو, خود چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو, خود چاہے سود پہ پیسے دیتا ہو, خود چاہے سارا دن بازار میں بیٹھ کے لوگوں کی عورتوں کو دیکھتا ہو, ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں 2 منٹ میں. اور ان بدگمانیوں نے ہی تو لوگوں کو توڑا ہے. ان بدگمانیوں نے بھائی کو بھائی نہیں رہنے دیا, ان بدگمانیوں نے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں رہنے دیا, ان بدگمانیوں نے پڑوسیوں کو پڑوسی نہیں رہنے دیا, ان بدگمانیوں نے تمہارے میں اتنی کمزوری لائی کہ جب ایک ذبح ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے. اور جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدگمانی کفر ہے. پہلے تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. یہ جو انہوں نے کہا نا, جب امی خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ لبیک,
اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جوانی تک دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا پاک ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ام المومنین نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ لبیک۔ ابو بکر صدیق جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے دوستی ہے، ایک محلے میں رہتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کے طرف آ جاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لبیک۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے واقف تھے۔ اسلام ایسے نہیں پہنچا ہے ہم تک، ہم نے تو خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ بشر حافی کا نام کچھ لوگوں نے اگر نہیں سنا ہوگا، بشر حافی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے بغداد میں، کبھی جوتا نہیں پہنا، اللہ کے ولی تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ بشر جس راستے سے گزرتا تھا، آپ لوگ گاؤں میں رہنے والے ہوں گے، اکثر دیکھا ہوگا گاؤں میں گلیوں میں بھینسے کھچر وغیرہ گندگی پھیلاتے جاتے ہیں، ان کا جہاں طبیعت آتی وہیں گوبر کر دیتے ہیں۔ تو بشر جہاں سے گزرتا تھا بغداد کی سڑکوں سے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، آپ اٹھا کے پڑھیں کہ جب تک بشر حافی بحیات رہے، جن راستوں سے بشر گزرا کبھی کسی جانور نے لید نہیں کی ان راستوں پر۔ اندازہ لگا لو کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ بشر جن راستوں سے گزرتا ہے وہاں کبھی کسی کھچر نے، گھوڑے نے، کسی جانور نے گندگی نہیں پھیلائی، کیونکہ بشر ننگے پاؤں پھرتا ہے۔ بشر کے ساتھی ایک ہے، اس نے دیکھا بشر کو جمعہ پڑھتے ہوئے کہ جمعہ نماز پڑھتے فٹافٹ بھاگ جاتا ہے، فٹافٹ بھاگ جاتا ہے۔ تو کہنے لگا میرے دل میں بدگمانی آئی، میں نے کہا یہ تو لوگوں کے سامنے تو بہت بڑا ولی بنتا ہے، لوگوں کے سامنے بہت بڑا ولی بنتا ہے، یہ جمعے کی تو سنتیں بھی نہیں پڑھتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن بشر کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا بشر جیسے ہی جمعہ کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، دعا ہوئی تو فوراً بھاگ لیا۔ تو کہتے میں نے سوچا آج بشر کو پکڑتا ہوں، اس کی چوری پکڑتا ہوں، یہ کرتا کیا ہے۔ کہتے ہیں بشر سیدھا نان والے کی دکان پہ گیا، 5-6 نان کی روٹیاں خریدی، تو میں نے کہا اچھا لو، اے میاں جی کو تو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ نماز کہاں پڑھیں گے۔ کہتا وہاں سے بشر پھر دوبارہ ایک اور دکان پہ گیا، وہاں سے کباب خریدے، میں نے کہا دیکھو ہے بھی بڈھا، اس کے چسکے دیکھو کیسے ہیں۔ کہتا روٹیاں اور کباب لے کے بشر جنگل کی طرف چل پڑا۔ تو کہتا میں پھر میرے دل میں بدگمانی ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو لوگوں کو تو کہتا ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں، یہ چھپ کے جا کے جنگل میں کھائے گا۔ کہتا پیچھے چلتا رہا، بیچ جنگل میں جا کے کٹیا ہے، بشر خود بھی ضعیف ہے، جا کے دروازہ کھولا تو کہتا میں پیچھے سے کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک بہت 80-90 سال کا بزرگ آرام فرما ہے، اس کو فالج ہوا ہے۔ بشر نے فٹافٹ پانی کا پیالہ لیا، اس کا منہ ہاتھ دھلوائے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ چچا گستاخی معاف، آج دیر ہو گئی، جمعہ تھا نا اس لیے آپ کا کھانا لیٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ بندہ کانپنے لگا کہ میں تو بشر کو سمجھ رہا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ویسے ہی سنتیں چھوڑ رہا ہے۔ تو فرمایا بشر جب کھانا کھلا رہے تھے، وہ بڑے میاں بار بار کہہ رہے ہیں بشر یار 14 سال ہو گئے مجھے اس منجے کے اوپر چارپائی پر لیٹے ہوئے، تو 14 سال سے خدمت کر رہا ہے، کب تک آتا رہے گا، مت آیا کر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ تو بشر نے کہا کیا کہا؟ فرمایا بڑے میاں یہ جو میں سارا دن اللہ اللہ کرتا ہوں نا، اور یہ جو پورے بغداد کے لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں مجھ سے دعائیں کروانے کے لیے، یہ جو میرے راستے میں جانور کبھی لید نہیں کرتے، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ میں نماز اچھی پڑھتا ہوں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کے اندر خدا کی رضا رکھی ہے، یہ دنیا والے اس لیے میری تعظیم کرتے ہیں کیونکہ میں تیرا خدمتگار ہوں۔ بدگمانیوں نے تو گھر تباہ کر دیے، گھر تباہ کر دیے بدگمانیوں نے۔ کسی نے آ کے کہہ دیا تیرا فلاں بھائی اس طرح ہے، تو فوراً اسی پہ لگ گئے کہ اچھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں میاں صاحب، جنہوں نے بڑا بننا ہوتا ہے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بندے کی پہچان ہی یہی ہے کہ ذرا سی بات پہ بھڑک جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، اپنی سوچ کو بدلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ ہی تو بدلی ہے۔ پہلے سوچ تھی کہ انسان کو غلام بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدل دی کہ نہیں، انسان ایک دوسرے کا برابر۔ پہلے سوچ یہ تھی کہ ہر ایک کوئی کو معبود بنا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدل دی کہ نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔
ہماری سوچ کیسی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نماز ہو رہی ہے ابھی اور ابھی کسی صاحب کا موبائل بج جائے تو آپ مثبت سوچ والوں کا اور گندی سوچ والوں کا فرق سمجھ لیجئے، اور آپ کو خود بھی کسی کو خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل میں پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ ہم میں سے اچھی سوچ والے کتنے اور بری سوچ والے کتنے۔ ایک بندے کا موبائل بجا نماز کے دوران، اور ساتھ والا کیا سوچتا ہے؟ ساتھ والا جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ خیر فرمائیں، اس کے گھر سے کوئی ایسا فون نہ آیا ہو جو پریشانی کا باعث ہو کہ نماز کے وقت فون آ گیا، اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور باقی نالائق جتنے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس بدبخت کو تمیز ہی کوئی نہیں کہ نماز میں اس کا موبائل کھلا رہے گا۔ دونوں کی سوچ میں فرق دیکھیں آپ۔ جن کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نالائق ہے، بدتمیز ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، تو ان کی سوچ دیکھ لیں مثبت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، ان کی بیوی نے ایک دن کہا ان کو کہ ہم اتنے مالدار ہیں کہ تمہارے جتنے بھائی ہیں نا، جب ہمارے باہر سے قافلے آتے ہیں، مال آتا ہے، یہ سارے تیرے گھر آ جاتے ہیں اور آ کے تیرے سے سلام دعائیں کرتے ہیں، چمچیاں مارتے ہیں تو ان کو مال دیتا ہے۔ اور کہنے لگی عبد الرحمن، اور جب ہمارے پلے ہوتا کچھ نہیں، جب قحط پڑ جاتا ہے، جب روٹی کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں نا، تو ان میں سے آتا کوئی نہیں۔ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام جوزی نے بھی لکھا ہے، فرمایا قربان جاؤں ان کی سوچ پر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں نہیں بیگم، تجھے سمجھ نہیں آئی بات، اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو سمجھی نہیں، میرے بھائی میری عزت بہت کرتے ہیں، جب میں مالدار ہوتا ہوں تو میرے پاس آتے ہیں اور میں خوشی سے ان کو دیتا ہوں، جب میرے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ عبد الرحمن بن عوف شرمندہ ہو جائے گا۔ سوچ کی بات ہے نا۔ یہاں تو 1 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا گیا مسجد میں سے، اس نے سنت نہیں پڑھی، اچھا یہ مولوی نہیں ہے پورا، جبکہ سنتیں پڑھنے کا حکم اپنے حجرے میں، گھر پہ، مسجد میں صرف فرض نماز پڑھنے کا حکم۔ سوچ کی بات ہے کہ بندہ اگر نظریات، سوچ آپ کی صحیح نہیں ہے، سوچ گندی ہے، آپ دوسرے کو دیکھ کر خود اندازہ لگا رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں آپ بے چین رہیں گے، آپ کی طبیعت بے چین رہے گی، آپ کا کاروبار برباد رہے گا، آپ کا جسم بیماریوں کا اہلکار بنے گا، آپ کے گھر میں بدگمانی ہوگی، آپ کے گھر میں لڑائی ہوگا، فساد ہوگا۔ اور جس دن آپ نے سوچ اچھی کر لی، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے سوچ اچھی کرنے کا، کہ بندے کے دل کو سکون آ جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کس کو؟ دل کو۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، میں نے کئی بار اس واقعے کو بار بار پڑھ کے میں رویا بھی اس واقعے کو۔ فرماتے کہ میں نے اپنے صاحبزادے کو کہا، اس کے ہاتھ میں 2 سیب تھے، فرماتے ہیں اپنے بچے کو کہا، اس کے ہاتھ میں 2 سیب تھے، میں نے کہا بیٹا 1 سیب آپ مجھے دے دیں۔ تو بچہ چھوٹا ہی ہے 7-8 سال کا، تو بچہ قریب آیا تو اس نے فٹافٹ پہلے 1 سیب کو دانت مارا، تو فرماتے ہیں میں نے سمجھا یہ دوسرے والا مجھے دے گا، لیکن اس کو ایک کو کاٹنے کے بعد پھر اس نے دوسرے سیب کو بھی کاٹ دیا اس بچے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں بدگمانی آئی کہ دیکھو کیسی اولاد ہے، کہ ہم نے اس سے سیب مانگا تو اس نے پہلے سیب کو بھی دانت مار کے کھا لیا، دوسرے سیب کو بھی۔ فرمایا ابھی میں یہ سوچتا ہی ہوں کہ اتنی دیر میں بچہ کیا کہتا ہے، ابو جی یہ پہلے والا پھیکا تھا، یہ میٹھا تھا، آپ یہ کھا لیجیے۔ آپ وقت ہی نہیں دیتے ہیں دوسرے کو، آپ تو بات کرنے کا وقت نہیں دیتے ہیں دوسرے کو۔ بچے کا نظریہ یہ ہے کہ باپ نے مانگا تو اس کو اعلیٰ چیز دے دوں، بچے کا نظریہ یہ ہے کہ ابا نے مانگا ہے تو اس کو اعلیٰ چیز دوں، وہ اس لیے دونوں کو کاٹ رہا ہے۔ آپ تو گھر میں وقت ہی نہیں دیتے، آپ تو کاروبار والوں کو وقت نہیں دیتے، بھائیوں کو وقت نہیں دیتے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو وقت نہیں دیتے، آپ تو فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں
تو دل توڑنے کے ٹھیکے لے رکھے ہیں. قرآن نے کہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ فرماتے ہیں ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں عزت ہوتی ہے اس کی, تو پھر اس کی بھی ایسی جگہ بے عزتی ہوگی جہاں لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں, اس کی بھی ہوگی. کیا نظریہ درست کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ نظریہ ہی تو ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمان موجود ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہی تو ہے کہ اعلیٰ ترین بالکل بہترین مذہب کائنات میں موجود ہے, بے شمار مخالفتوں کے باوجود اسلام دنیا میں پھل پھول رہا ہے. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اب رواج ہی ہو گیا ہے جو آس پاس کے 3-4 صوبے ہیں کہ نہیں, جب تک ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچ لیں تو الحمدللہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. ان کو یہی پتہ نہیں کہ نماز سجدے کا نام نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ایک اللہ والے کے پاس چلے گئے, فرمایا السلام علیکم میرا نام جنید بغدادی, کچھ نصیحت فرما دے. تو بہلول ان کو کہنے لگا اچھا تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہو؟ کہتا ہاں. کہتا اچھا پھر ایسا کرو مجھے کھانے کے آداب بتاؤ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایسے بسم اللہ پڑھو, اعوذ باللہ پڑھو, ہاتھ دھو, یہ کرو وہ کرو. تو بہلول دانا کو غصہ آ گیا, کرتا جھاڑ کے اٹھا, کہتا نہیں یار تجھے تو کھانے کے بھی آداب نہیں آتے. چلا گیا ناراض ہو گیا. اب حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. پھر اس کے پیچھے گئے بہلول کے پیچھے, کہا السلام علیکم. کہتا ہاں کون؟ کہتا جناب میں جنید بغدادی جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے. فرمایا اچھا. کہتا کھانے کے نہیں آتے تو بولنے کے آداب تو آتے ہوں گے نا, وہ سنا دے. تو انہوں نے پھر بولنے کے آداب بتائے کہ جب بولیں تو پہلے قرآن پاک پڑھیں, اعوذ باللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, درود پاک پڑھیں, یہ کریں وہ کریں. اب وہ بہلول دانوں کو پھر غصہ آ گیا, کرتا جھاڑ کے پھر اٹھا, کہتا نہیں یار تو بندہ کام کا نہیں ہے, تجھے تو بولنے کی بھی یہ آداب نہیں آتے ہیں. تھوڑی دور آگے چلا گیا, شاگردوں نے کہا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, آپ کہاں اس کے چکر میں لگ گئے؟ فرمایا نہیں. پھر گئے اس کے پاس, فرمایا السلام علیکم. فرمایا کون ہے تم؟ کہیں جنید بغدادی ہوں حضرت جس کو نہ بولنے کی تہذیب ہے نہ کھانا کرنے کے آداب آتے. کہا اچھا. کہتا چلو سونے کے آداب تو آتے ہوں گے, سوتے تو ہو رات کو؟ فرمایا جی سونے کے آداب آتے ہیں کہ میں وضو کر کے سونا چاہیے, سنت طریقے سے سونا چاہیے, یہ فلاں دعا پڑھ کے سونا چاہیے. پھر اس کو غصہ آ گیا, کہتا نہیں اور یار تجھے تو سونے کے بھی آداب نہیں آتے. ناراض ہو کے پھر جب آگے جانے لگا تو جنید بغدادی نے کہا کہ حضرت مجھے یہ آتا ہی کچھ نہیں, آپ سکھا دیں. فرمایا جنید آداب اس کا نام نہیں ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی جائے. تعلیم کے آداب یہ ہیں کہ وہ پڑھاؤ جو حق اور انصاف ہو. پڑھاتی تو ساری دنیا ہے. کھانے کے آداب یہ ہیں کہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے, جو حلق سے اتر رہا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے. فرمایا سونے کے آداب یہ ہیں کہ جب سوئے تو کسی کے لیے دل میں نفرت نہ ہو. دعائیں تو سارے ہی پڑھ کے سوتے ہیں رات کو. اسلام نے نظریہ بدلا ہے لوگوں کا. اگر آپ کا نظریہ اچھا نہیں ہے تو آپ ابھی کامل مسلمان نہیں بنے. آپ اگر قرآن کے لب و لہجے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا. اپنی تربیت کو تھوڑا بدلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز اس لیے نہیں کہ یہ سجدے اللہ کو چاہیے, یہ سجدہ اس لیے ہے کہ اللہ جی ہم آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے. آپ کے بندوں میں جو ہم سے بڑے ہیں ان کی اطاعت کریں گے, جو ہم سے چھوٹے ہیں ان سے محبت کریں گے, جن پر ظلم ہوا ہے ان کی حفاظت کریں گے. اللہ جی ہم وعدہ کر رہے ہیں آپ سے. انہوں نے سمجھا کہ صرف نماز اسی کا نام ہے کہ چلو بس 4 رکعت نماز پیچھے پڑھ لی اور بھاگ لی, اس کا نام نماز نہیں ہے. اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. لکھ کے لے جاؤ,
اور کسی مولوی سے پوچھ لینا، جس کے دل میں بددیانتی ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جس کے حلق سے حرام کا لقمہ اترتا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو اپنے ماں باپ کا باغی ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو اپنے بھائی بہنوں کا دشمن بن گیا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو اپنے پڑوسیوں کو نیچے لگانے کے لیے سازشیں کرتا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نماز صرف وضو سے اور پاکی سے ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مومن میں اور دوسروں میں فرق پیدا کرتی، کس بات کا؟ برائیوں کا۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ برائی سے رک جاتا ہے۔ اگر تمہاری نماز تمہیں برائی سے نہیں روک رہی، آج تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں، اگر ساتھ میں کوئی 2-3 دوسرے مسلک والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کئیوں کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ اوہ جس مسلمان کا دل اتنا سا ہے نا وہ اجے مسلمان نہیں بنے ہے پورا۔ مسلمان کا دل بڑا فراخ ہوتا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں سفر میں تھا تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا کہیں، تو میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے، تو اب کسی اور مسلک کی مسجد تھی، آپ کو پتا ہم تو مسلک کے چکر میں آج تک پڑے نہیں، اللہ کا شکر۔ اب انہوں نے ہمیں دیکھا تو مغرب کی پہلی رکعت میں آپ یقین مانیں، اگر میں آپ سب کو مل کے کہوں نعرہ لگاؤ اتنی آواز نہیں آپ نکال سکتے، ان 15 آدمیوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ بھی ان کو کم از کم پتہ لگ جائے کہ ہم اہل حدیث ہیں جی۔ وہ نماز، وہ مسئلہ، سنو دل تھام کے بات، ایسا مسئلہ، ایسی نماز جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہو وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جتنے مسلک ہیں ان کے اندر جو ریتی رواج ہیں یہ سارے غلط نہیں ہیں۔ کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ زندہ رہیں گی اپنے اپنے لب و لہجے میں، اپنی اپنی شکل میں۔ بات تو ہماری ہے کہ کیا ہم اپنے بھائی کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کو برداشت کرتے ہیں؟ بات تو ہماری ہے کہ ہم دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر تو آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں تو امید رکھیں اللہ آپ کو معاف کریں گے۔ اگر آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بالکل امید رکھیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ ننگوں کو کپڑا پہنا رہے ہیں امید رکھیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ بانٹتے ہوئے تھک جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپا رہے ہیں تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی آپ کو عزت دار بنائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سی بدگمانی دل میں آئی؟ اور بار بار قرآن نے بھی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مسلمانوں بدگمانی کفر ہے۔ ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اچھا جی فلاں بے ایمان ہے جی۔ کسی کی قسمت کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی گئی۔ یاد رکھیے بات، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت خاص کر کے، لوگوں کے دلوں کو نہ تکلیف پہنچائیں، اپنی سوچ اچھی کیجئے، اپنی سوچ اچھی کریں، آپ کا نظریہ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سوچ اچھی کریں گے آپ کو لوگ اچھے لگنے لگیں گے۔ آپ کی اگر سوچ اچھی ہوگی آپ کو عزیز و اقارب اچھے لگیں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نیکی وہ ہے ایسے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا جو سارا دن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہاری کس طرح پیر کاٹ دیں۔ اپنے نظریے کو تو کم از کم تبدیل کریں نا۔ یہ اتنا بڑا اسلام دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری دنیا میں قائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی دین ہے۔ یہ جو طاقتیں مسلمانوں کو عطا کی اور پھر جس طاقت نے اپنا اعلیٰ ترین اخلاق کائنات کے سامنے پیش کیا، یہ سوچ ہی تو ہماری اچھی ہوئی نا۔ ہم نے لوگوں کی سوچ کو ہی تو تبدیل کیا ہے نا بھائی۔ آج اگر ہماری سوچ میں پھر وہی بات آ جائے کہ نہیں فلاں گورا ہے، فلاں کالا ہے، فلاں فلاں برادری کا ہے، فلاں فلاں برادری کا ہے، تو پھر تو سوچ خراب ہو گئی۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے جی انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے گھر سے اس تبدیلی کو لے کے آنا ہے، اپنے گھر سے اس تبدیلی کو لے کے آنا ہے۔ لوگوں کی کہی سنی نہ سنیں کہ بعض اوقات آنکھوں کی دیکھی اور کانوں کی سنی بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کہا بنا تصدیق کے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ خبر لانے والا بے ایمان ہے کہ نہیں، یہ دھیان رکھو اس بات کا۔ تو اپنے نظریے کو ٹھیک رکھیں، دوسرے کو زبان سے تکلیف پہنچا کے کیا فائدہ۔ آپ کئی مسجدوں میں چلیں جائیں، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ بیماری نہیں ہے، مجھے اس بات کی بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بیماری نہیں ہے، ورنہ آپ کئی مسجدوں میں چلے جائیں بس سلام پھیرتے 3-4 کی نکتہ چینی شروع ہو جائے گی فلاں۔
کوئی کسی کو کہہ رہا آج بڑے دن بعد تو مسجد میں آیا، بھئی تمہیں کس نے حق دیا اس کی بے عزتی کرنے کا؟ کوئی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، اگر اگلی نسل ساتھ میں پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسلوں میں اسلام نہیں ہے۔ کسی کو کسی کے پجامے سے تکلیف ہے، کوئی اونچا ہے یا نیچا ہے، آپ اپنی سوچ کو پہلے درست کریں، دوسروں پر حکم نافذ کرنے کی بجائے آپ اندازہ تو لگاؤ ان لوگوں کا، ان کو دوسروں کی آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ فکر دوسروں کی آخرت کی ہے، اچھا جنت میں کیسے جائے گا، اور خود نوٹ کما رہا کہ نہیں میری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف، کوشش کریں گے ایسے انشاءاللہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا اتنا احترام رکھتے تھے، رات کو جب تہجد میں اٹھے وضو کے لیے تو کبھی بھی جوتا نہیں پہنا، لکڑی کے جوتے تھے نہیں پہنا۔ کسی نے کئی بعض اوقات پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ جب رات کو اٹھتے ہیں، امی عائشہ نے پوچھا، فرمایا اس لیے نہیں پہنتا کہ آواز آئے گی تو عائشہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی، آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صحابی ہیں، یہ آخری واقعہ نوٹ کر لو، ایک صحابی ہیں بہت غریب بدو اور بڑی مشکل سے آمدنی کر کے کھجور کا گوشہ خرید کے لایا گچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کریم رسول نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں جو سب کو بانٹ کے نہ کھلائی ہو۔ فرمایا جب یہ کھجور کا گوشہ لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کھایا تو فرمایا ہم لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے سارے ہی کھا گئے، ایک ایک کر کے پورا گوشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ وہ صحابی بڑا کچھ ہوا، جو لے کے آیا تھا وہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے بڑی ہمت سے، کیونکہ خادم تھے خاص، بلال بھی وہیں تھے، کہتے ہیں ہمت سے پوچھا یا رسول اللہ کہ تسی تا ونڈ کے کھانے ہو جدوں کھانے ہو؟ فرمایا سونیا تسی جدوں کھانے ہو ونڈ کے کھانے ہو اور سارے نو دینے ہو، آج کی گل ہو گئی کلے کلے ہی کھا گئے سارے کھجور۔ کریم رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ بلال، اے جڑا بچہ کھجور لے کے آیا، جڑا بچہ انگور لے کے آیا ہے نا، یہ جڑا انگور لے کے آیا یہ بڑا غریب آدمی ہے، ایک ایک روپیہ جوڑ کے انہیں آج انگوراں دا گوشہ لے آیا، جد پہلا کھادا تے شدید کھٹا سی، تانوں ونڈ دیندا تسی رولا پا دینا سی، اے دا دل ٹوٹ جانا۔ فرمایا تانوں ونڈدا تسی رولا پا دیندے کہ کھجور انگور کھٹے ہے، او اے دا دل ٹوٹ جاندا، او اس بندے دا دل نہ ٹوٹے، اس لیے سارے کھٹے کھجور انگور آپ ہی کھا لے کریم رسول نے۔ کچھ پتہ لگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ سارے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائے کھٹے، کیوں؟ فرمایا اگر ابو ہریرہ کو، بلال کو، اس کو عبد الرحمن کو کسی کو دیے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو یہ شور مچائیں گے یا رسول اللہ کھٹے ہیں، یا رسول اللہ کھٹے ہیں، اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا ہم دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی کرنے کا حق نہیں رکھتے، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو دھکا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ قرآن نے کہا کہ مانگنے والوں کو جھڑکا مت کرو، اللہ نے فرمایا مانگنے والوں کو جھڑکا مت کرو۔ تو ان باتوں کو پلے باندھ لیجئے، باندھیں گے انشاءاللہ، اور جنہوں نے پلے باندھ لی نا تو وہ قیامت والے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جس سے فرانس والے بھی پریشان ہیں اور امریکہ والے بھی پریشان ہیں۔